بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پیارے پاکستان، جس کو دنیا اور ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اسلامی نام سے جانتے ہیں، اس ریاست کا قیام بھی اسلامی نظریے پر عمل میں آیا تھا، لیکن افسوس صد افسوس کہ یہ ملک اسلام کی تجربہ گاہ بننے کی بجائے دین سے بے بہرہ سیاستدانوں کی تجربہ گاہ بنتا جا رہا ہے۔ یکے بعد دیگرے ایک غیر اسلامی طرز کا قانون بنایا اور مسلط کیا جا رہا ہے، حالانکہ اگر اس ریاست کے باشندوں سے ان قوانین کے بارے میں رائے لی جائے تو محتاط اندازے کے مطابق 90% عوام ان قوانین کے خلاف ہے۔ پھر بھی مائٹ از رائٹ کے فارمولے کے تحت حکومت آئے روز کوئی نہ کوئی اقدام ایسا کر رہی ہے جو یقیناً اسلام کی روح کے منافی اور خلاف ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایسے ہی ایک متنازع بلکہ غیر اسلامی طرز کے بل یا قانون کی، جس کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت نافذ بلکہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو پیغام کے ذریعے ہم حکومت وقت سے 14 سوالات کر رہے ہیں جن کے جوابات ہمیں ہر صورت چاہیے۔ مسلمان ہونے اور ریاست کا باسی ہونے کے ناطے ہمارا حق ہے کہ ہم نے جس حکومت کو منتخب کیا ہے اس کے اچھے اقدامات پر اس کو داد دیں اور اس کے غلط اور خاص طور پر خلاف اسلام اقدامات پر اس سے جواب طلب کریں۔ حکومت وقت سے ہمارا پہلا سوال ہے کہ تاریخ اسلام میں اس انتہائی اہم اور ناگزیر قانون کی تشکیل کی ضرورت پہلے کسی نے کیوں محسوس نہیں کی؟ نہ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، نہ عہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں، نہ تابعین تبع تابعین کے ادوار مبارکہ میں۔ کیا عصر حاضر کے حکمران اپنے اسلاف سے زیادہ مومن، متقی اور پڑھے لکھے ہیں؟ الیاذ باللہ عز و جل۔ دوسرا سوال حکومت وقت سے ہمارا یہ ہے کہ کیا یورپ، امریکہ اور اہل مغرب نے آزادی اظہار رائے کے لیے بھی کبھی عمر کی کوئی حد مقرر کی ہے؟ تیسرا سوال ہے اسلام کی روح کے یکسر منافی اس قانون کی تشکیل اور نفاذ کسی غیر مسلم ریاست میں تو متوقع ہو سکتا ہے، لیکن کیا ایسا قانون ایک اسلامی ریاست میں نافذ کیا جا سکتا ہے جس میں رہنے والے 97% باشندے مندرجہ ذیل حدیث شریف پر ایمان رکھتے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت سلیمہ یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پس اس کے والدین اسے اس کی فطرت یعنی دین اسلام سے ہٹا کر یہودی، عیسائی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ کنز الاموال حدیث شریف نمبر 1308۔ حکومت وقت سے ہمارا چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا یورپ، امریکہ یا اہل مغرب کے کسی ملک نے اپنا ریاستی مذہب قبول کرنے کے لیے کسی پر 18 سال عمر کی شرط کو قانون بنا کر نافذ کیا ہوا ہے؟ پانچواں ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ایک ایسے معاملے میں جس کا تعلق خالصتاً اور کاملاً مذہب کے ساتھ ہے، ریاست کے علماء کرام اور مشائخ اعظام سے مشاورت کی گئی ہے اور ان سب کو مکمل طور پر اعتماد میں لیا گیا ہے؟ چھٹا سوال ہمارا حکومت سے یہ ہے کہ اگر کوئی عالم دین کسی سیاستدان کی سیاست میں بے جا مداخلت کرے تو کیا وہ سیاستدان اس مداخلت کو قبول کرے گا؟ اگر نہیں تو دین سے نابلد اور علم دین سے بے بہرہ سیاستدانوں کو کس قانون نے اجازت دی ہے کہ وہ دین سے ناواقف ہونے کے باوجود دین کو اپنی پسند اور رائے کے مطابق ڈھالنے کی جرت یا جسارت کریں؟ حکومت سے ہمارا ساتواں سوال یہ ہے کہ کیا عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کم سن یعنی 18 سال سے کم عمر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اسلام قبول نہیں کیا تھا؟ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو تو یہ قدغن لگانے کی جرت اور جسارت نہ ہو سکی، تم اسلام کے ٹھیکیداروں کو کیسے ہو گئی؟ ہمارا آٹھواں سوال یہ ہے کہ 18 سال سے پہلے بالغ ہو جانے والے لڑکے یا لڑکی کو دنیاوی اعتبار سے اپنی شادی کا سب سے اہم اور بڑا فیصلہ کرنے کی اجازت تو ہے، لیکن اپنی دینی اور اخروی زندگی کے بارے میں اچھا فیصلہ کرنے کی آزادی کا اختیار اور حق نہیں ہے؟ اس کا یہ حق اس سے کس جرم کی سزا کے طور پر چھینا گیا ہے؟ نواں سوال ہمارا حکومت سے یہ ہے کہ اگر کوئی بدبخت اسلام چھوڑ کر گمراہ ہو جائے یعنی کوئی اور مذہب قبول کر کے مرتد و ملعون ہو جائے تو کیا پاکستان کی اقلیتوں یا یورپ اور مغرب نے کبھی آواز بلند کی ہے کہ وہ 18 سال سے قبل اسلام نہیں چھوڑ سکتا؟ ہمارا 10واں سوال یہ ہے
کیا عقل کے اندھوں کو قرآن مجید اور حدیث شریف میں بیان فرمائی جانے والی اس حقیقت کا علم نہیں ہے کہ ہر بچہ چاہے وہ کسی کافر کے گھر بھی پیدا ہو مسلمان ہوتا ہے؟ یہ تو اس کے کافر والدین اس کے قلب و ذہن کو ہائی جیک کر کے اور اس معصوم کی جبرن برین واشنگ کر کے اسے اس کے اصل مذہب یعنی اسلام سے دور کر دیتے ہیں اور گمراہ کر دیتے ہیں۔ ہمارا حکومت سے 11واں سوال یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ حکومت اس طرح کے غیر اسلامی قوانین دنیاوی مفادات، بیرونی دباؤ، لالچ یا فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس وغیرہ کے کہنے پر کر رہی ہے، تو کیا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ دجالی قوتیں عالم اسلام کو بالعموم اور پاکستان کو بالخصوص کمزور کرنے، اپنے مذہب سے دور کرنے اور اسلام کو مزید پھیلنے سے روکنے کی مذموم کوششیں کر رہی ہیں؟ حکومت سے ہمارا 12واں سوال یہ ہے کہ اس ملک کو ریاست مدینہ کے ماڈل پر چلانے والوں نے خلاف اسلام قوانین اور نظام تو بہت سے نافذ کر دیے ہیں، لیکن کیا اسلام کے ان ٹھیکیداروں کو اس کار خیر کی توفیق ابھی تک نہیں ہوئی کہ یہ مکمل طور پر اسلامی نظام یا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نافذ کر ڈالیں، جس کے لیے ہمارے بزرگوں اور ہمارے مشائخ اعظام نے ہر طرح کی قربانیاں پیش کی ہیں اور بنا کر ان کی جھولی میں ڈال دیا ہے؟ 13واں سوال ہمارا ان سے یہ ہے کہ اگر کسی کو 18 سال سے قبل اسلام قبول کرنے سے روک دیا گیا اور وہ 18 سال عمر ہونے کے انتظار میں ہی کافر مر گیا، تو اس کے کافر مرنے اور اسلام سے محروم رہنے کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جس کو عمر کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے روکا گیا ہے، اس کی زندگی کی کوئی گارنٹی ہے کہ یہ ضرور 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کا ہوگا؟ اسلام کے ٹھیکیداروں سے ہمارا 14واں سوال یہ ہے کہ پاکستان میں پے در پے متعدد ایسے قوانین جو اسلام اور اس کی روح کے منافی ہیں نافذ کیے یا کروائے جا رہے ہیں، کیا کسی نے کبھی یہ سوچنے کی زحمت گوارا کی ہے کہ یہ سب پاکستان اور اسلام کے خلاف ایک گھناؤنی سازش کے تحت کیا یا کروایا جا رہا ہے؟ محترم ناظرین سے ایک ضروری گزارش ہے کہ اگر وہ ایمان افروز چینل کے ان نظریات و خیالات سے متفق ہیں اور چاہتے ہیں کہ حکومت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس طرح کے غیر اسلامی قوانین بنانے اور نافذ کرنے سے باز رہے، تو اس ویڈیو یا اس پیغام کو فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر وغیرہ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں بلکہ حکومت وقت تک ضرور پہنچا کر اس افضل جہاد میں شامل ہوں۔ ہمیں بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی ہر صورت حکومت وقت سے ان 14 معقول سوالات کے جوابات چاہیے۔ جو بھی اس جہاد میں ہمارے ساتھ شامل ہو، اللہ کریم اسے اجر کثیر اور بہترین جزا عطا فرمائے۔